إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان شہر القرآن۔ یہ ماہ رمضان مبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مبارک مہینے کو نزول قرآن کے لیے منتخب کیا، جس طرح کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ پھر اس مہینے کی بھی وہ بابرکت رات کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اپنی اس کتاب مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورہ دخان میں فرمایا ہم نے اس کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب مقدس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزت کے اندر ایک ہی رات میں نازل کیا گیا پورا قرآن پاک، اور بیت العزت جو آسمان دنیا میں ہے وہاں سے قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں، جس طرح اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے۔
اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کا جو رمضان مبارک کے ساتھ دوسرا تعلق ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرے گا اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا یا ربی، اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوہ بالنہار، میں نے دن کے وقت اسے کھانے پینے سے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے روکے رکھا، فشفعنی فی، یہ رکا رہا، آج میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، میری سفارش قبول کر۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میری وجہ سے رات کو اس نے اپنی نیند قربان کی، قیام اللیل میں سنتا رہا، تلاوت کرتا رہا، میری وجہ سے یہ رات کو جاگتا رہا۔ فشفعنی فی، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو آپ نے فرمایا فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کرے گا، قرآن کی بھی اور روزے کی بھی۔ اس لیے سلف صالحین کا یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اذا دخل رمضان، جب رمضان مبارک شروع ہو جاتا اپنے باقی مصروفیات کو ترک کر کے قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرتے اور ساتھ فرماتے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، رمضان یہ قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، لوگوں کو روزے افطار کروانے کا مہینہ ہے، یعنی روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ابن الحکم وہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہو جاتا باقی مشاغل کو ترک کر کے روزہ رکھتے اور قرآن پاک کی تلاوت اس میں زیادہ وقت صرف کرتے۔ سفیان ثوری ان کی بھی عادت تھی کہ وہ باقی تمام چیزوں کو ترک کر کے اقبل علی قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت اس کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح دیتے، اس لیے کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پاک قیامت کے دن ان لوگوں کی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شغف ہے ان میں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب مقدس عطا کی، جس طرح اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل فرمائی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء نے ذکر سے مراد قرآن پاک بھی لیا اور قرآن پاک کا بیان حدیث پاک بھی لیا، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں، وحی الہی کی اللہ نے خود حفاظت کی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب آپ کو تورات کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، زبور کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، اگرچہ ان مذہبوں کو ماننے والے لوگ موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ عیسائیوں نے انجیل کو بدل دیا، یہودیوں نے تورات کو بدل دیا، یہی فیصلہ نہیں ہو پاتا ان سے کہ کون سی کتاب صحیح ہے، کئی اس کے ایڈیشن اور نسخے موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ آپ نماز تراویح میں اس کا منظر دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن دنیا کے اندر
لاکھوں کی تعداد میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان سینوں کو جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، یہ بھی اللہ رب العزت کا انتخاب ہے اور بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کے وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. حافظ قرآن کی وجہ سے اس کو اللہ رب العزت نے یہ عزت بخشی کہ یہ جن کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نچلی ذات کے لوگ، یہ کپڑا بننے والے کا بیٹا ہے، یہ برتن بنانے والا، مٹی کے برتن بنانے والے کا بیٹا ہے، لیکن حافظ قرآن ہے. آج اس کو یہ اعزاز ہے کہ نماز تراویح کی جماعت کے لیے وہ بچہ جس کو شاید کوئی اپنے دسترخوان پہ چودھری چٹھے ٹوانے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کے لوگ، اس کو ہو سکتا ہے اپنے وہ ڈیرے پہ ہی نہ آنے دیں، لیکن آج سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں. کسی میں جرت نہیں ہے کہ کوئی کہے چلو پیچھے ہٹو ہم جماعت کروائیں گے. یہ اللہ نے اعزاز قرآن پاک میں دنیا میں دیا، اور قیامت کے دن اس حافظ کو جو اعزاز ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بہ، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو یاد کیا، اس کے مطابق عمل کرتا رہا، البس والداہ، قیامت کے دن ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی کو مات کر رہی ہوگی. پھر اس کے والدین کو پوشاک پہنائی جائے گی، والد کو بھی اور والدہ کو بھی پوشاک پہنائی جائے گی. آپ نے فرمایا لا تقوم لہم الدنیا، ان پوشاکوں کا پوری دنیا کی دولتیں بھی خرچ کر لی جائیں تو ان کی قیمت نہیں بنتی. تو وہ حیران ہوں گے، ہم سادہ سے لوگ، غریب فقیر لوگ، آج ہمیں پورے میدان معاشر کے اندر یہ جو عزت مل رہی ہے، اعزاز مل رہا ہے سب لوگوں کے سامنے، یہ کس وجہ سے؟ تو انہیں کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے نے قرآن سیکھا تھا، یاد کیا تھا اور اس کے مطابق عمل کرتا تھا. جب والدین کی یہ شان ہے تو حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ اسے تو اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دو اور جنت کی منزلیں طے کرنا شروع کر دو. جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہاں تیری منزل ہوگی. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے معلوم ہوتا ہے اس حدیث پاک سے کہ اللہ نے جنت کے درجات کی تعداد قرآن پاک کی آیات کے مطابق رکھی ہے. قرآن کریم اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور مومن اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مومنوں کے آنکھوں کا نور ہے اور دلوں کا سرور ہے. دیکھیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن پاک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک کے ساتھ آپ کی محبت، یہ ایک دعا ہے جس دعا کو دعا الہم والحزن بھی کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص پریشانی کے عالم میں یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے. اور اس دعا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا ادب بھی سکھایا. کیا ہے دعا؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرے تمام امور وہ تیرے حوالے ہیں. ماذن فی حکمک، اللہ میرے بارے میں تیرا حکم نافذ ہونے والا ہے، تو جو کرے گا وہی ہوگا. وعدل فی قضاؤک، اللہ تیرے فیصلے میرے بارے میں عدل و انصاف پر مبنی ہیں. اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تیرے ہر پاک نام کے حوالے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. کون سے نام؟
اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کو سکھائے ہیں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے وہ پاک نام جو تیرے پاس علم غیب میں ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے، تیرے سب ناموں کے حوالے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور سوال کیا کرتا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی انکساری، تواضع کا اظہار، اللہ کے پاک ناموں کا حوالہ، کیونکہ اس مالک نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے اچھے بابرکت اور پیارے نام ہیں، ان ناموں کے حوالے سے اللہ کو پکارو۔ تو دعا کیا کی؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن عظیم کو، اپنی اس کتاب مقدس کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی، اللہ اس کو میری پریشانیوں کا دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذهاب ہمی، اور اس کے ذریعے میرے غم اور پریشانیاں دور کر دے، غم بھی دور کر دے، میرے ہم اور فکر مندی بھی دور کر دے، ہر قسم کی ٹینشن دور کر دے۔ آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے، پریشان پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی کسی وجہ سے تنگ دست پڑتا ہے، اللہ اس کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ تو یہ شغف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب مقدس کے ساتھ، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من علم آیۃ من کتاب اللہ، جو کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھا دیتا ہے، ایک آیت وہ آگے سکھاتا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، دنیا میں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس لیے یہ اللہ کی کتاب، یہ مقدس کتاب، جس کو پڑھنے کے لیے جب لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ مجلس اتنی بابرکت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے، فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، اس کو اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا تک ملتا ہے، گویا کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا، آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، گویا کہ جو ایک دفعہ کہتا ہے الف لام میم اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندے، اپنے قریبی مقرب بنایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن پاک جس کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور جو قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے اہل کہا ہے۔ تو فرمایا الذی یقرأ القرآن، وہ شخص جو قرآن پاک بڑی سہولت کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ مَاهِرٌ، جو قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہے، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، اللہ تعالیٰ کے مقرب معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ وَالَّذِي يَقْرَأُهُ، اور جو آدمی قرآن پاک پڑھتا تو ہے لیکن بڑی عمر میں پڑھا، بڑی عمر میں سیکھا، زبان موٹی ہو گئی، لفظوں کی ادائیگی اس کے لیے مشکل ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے کی،
تو فرمایا والذی یقرأہ وہو علیہ شاق، لیکن قرآن پاک پڑھتا تو ہے لیکن قرآن پاک پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، یعنی زبان سے ادائیگی مشکل ہوتی ہے، پھر بھی محنت کرتا ہے، لہو اجران، اس کو دوہرا اجر ملے گا، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت جو لوگ کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ محبت کرے، تو پھر وہ فلیقرأ فی المصحف، وہ مصحف کے اندر قرآن پاک پڑھے، یعنی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے مصحف میں، یعنی جب تلاوت کرنی ہے تو قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کرے، موبائل وغیرہ مصحف نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں ہیں تو کوشش کریں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ مجلس اتنی مبارک ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جو لوگ کسی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کو آپس میں سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، نزلت علیہم السکینہ، اس مجلس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو مقرب فرشتے ہیں ان میں فخر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ جب حضرت اسید ابن حضیر رات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، ساتھ ان کے گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا بدک رہا تھا بار بار، وہ پھر 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتے، پھر نماز شروع کر دیتے، گھوڑا پھر اسی طرح اچھلنا کودنا شروع ہو جاتا۔ تو وہ کمرے سے باہر نکل کر انہوں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف ان کو روشنی نظر آئی، جس طرح انوار ہے، روشنیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ نے بھیجے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، اس لیے لا تہجر القرآن، کبھی قرآن پاک سے اپنا تعلق نہ توڑیے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں انسان کی سفارش کرے گا۔ اپنی روٹین بنائیے کہ میں نے ہر روز قرآن پاک کی کتنی تلاوت کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ ماہ رمضان مبارک ہے اور آج 14واں روزہ ہے، 14واں روزہ ہے۔ کل تک ہم ذکر کر رہے تھے کہ رمضان، استقبال رمضان کے پروگرام کر رہے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا، اور اللہ کا فرمان برحق ہے، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، انسان گنتے رہتے ہیں اور یہ بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں، اور واقعتاً رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزر گیا، آدھا رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج بھی ہم اگر اس پہ اپنا جائزہ لیں، اپنا تھوڑا سا اپنے آپ کے احوال پہ غور کریں، ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ان دنوں کے اندر کیا واقعتاً ہم نے اس قدر اللہ کی عبادت کی ہے جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا؟ یہی ہمارے پاس موقع ہے، آئندہ زندگی میں ملے گا یا نہیں ملے گا ہمارے پاس گارنٹی نہیں، تو کیا واقعتاً ہم نے جی بھر کر قرآن پاک کی تلاوت کی، دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، صدقہ و خیرات کیا، روزے داروں کو روزہ افطار کروایا، راتوں کو قیام کیا؟ کیا ہم اس پر مطمئن ہیں؟ اگر مطمئن ہیں تو الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، پہلے دن غفلت میں گزر گئے، تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی یہ مبارک راتیں، یہ رحمت بھری راتیں، یہ برکت والے دن، یہ پیارا موسم جو اہل ایمان کا موسم بہار ہے، اب بھی موجود ہے۔ اب بھی اپنی کمر کو کس لیں، بالخصوص جب آخری عشرہ آ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پہلے سے بڑھ کر اپنی عبادت، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیتے۔ تو ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں
اس لیے میرے بھائی اور میرے عزیزوں، تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اس میں باقی اعمال کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، اس کو اپنی روٹین بنائی جائے، اس کو ہم اپنی روٹین بنائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے ہم متمنی اور خواہش مند ہیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ وہی پیارے نبی جن سے ہم شفاعت کی تمنا اور خواہش دل میں رکھتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے خلاف وہ شکایت کریں گے، وہ دعویٰ دائر کریں گے، اور یہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے۔ قال الرسول، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے، ان کی شکایت کریں گے، رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا، پسے پشت ڈال دیا تھا، اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ تو جس کی شکایت کریں گے، جس کی شفاعت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی خطرہ نہیں، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو جس کی شکایت کریں گے وہ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب مقدس کے جو ہم پر حقوق ہیں، وہ کیا حقوق ہیں ان کا دوسرے خطبے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کتاب مقدس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں قرآن کریم کا جامع تعارف کروایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، ایسی کتاب آ چکی ہے جو آپ کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جس طرح یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اسی طرح جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن پاک کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے، شفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب باعث ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ تعلق عطا کر دے، یہ کتاب کا علم عطا کر دے، یہ دولت عطا کر دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جن کو قرآن پاک جیسی دولت مل گئی ان کو فرمائیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہوں، فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوش ہوں، وہو خیر مما یجمعون، یہ دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے۔ جس کو قرآن پاک جیسی دولت مل گئی، ہوا خیر مما یجمعون، یہ دنیا کی تمام تر دولتوں سے بہتر ہے۔ اس لیے اس کتاب کے جو ہم پر حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق کتاب اللہ کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسرا تعلمہ و تعلیمہ، قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا، خود بھی سیکھنا، یاد کرنا، دوسروں کو سکھانا، اور تیسرا تلاوت ہو، اس کی تلاوت کرنا، اور چوتھا حق یہ ہے حفظ ہو، قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ حدیث عام ہے کہ قرآن پاک میں جس کو جتنا قرآن پاک یاد ہوگا وہاں اس کی منزل ہوگی جنت میں۔ تو جس نے ساری عمر کل ہو اللہ سے آگے گیا ہی نہیں،
تو وہ خود حساب لگا لے کہ جنت میں اس کی منزل کہاں پہ ہوگی۔ قرآن پاک یاد کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کو العمل بہ، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک نازل کیا، جس طرح اس کا ناظرہ قرات، اس کو سیکھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ قرات کرنا اور تلاوت کرنا یہ لازمی ہے، اسی طرح قرآن پاک کا معنی اور مفہوم یاد کرنا اور سیکھنا یہ بھی لازمی ہے ہر انسان کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب اس لیے ہماری طرف نازل کی کہ ہم اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا، قرآن پاک کی تفسیر سیکھنا یہ بھی ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن پاک کی آیت کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کریں گے کہ اللہ اس کتاب کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ حجر القرآن، قرآن کو چھوڑنا، اس کا کیا، اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ کیا صورتیں ہیں؟ تو فرماتے پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی تلاوت نہ کرنا، ہفتے گزر جائیں، مومن ہو، مسلمان ہو، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ دوسرا انواع قرآن پاک، اس کو چھوڑنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا تو صحیح، لیکن اس کا معنی اور مفہوم نہ سیکھنا، یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کا ترجمہ نہ سیکھنا، اس کی تفسیر معلوم نہ کرنا۔ یعنی ہمارا اگر اپنا دنیا میں ایک آدمی انگلش نہیں پڑھا ہوا، باپ ہے بوڑھا، اس نے بچے کو بہت پڑھایا، اس کے بچے نے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا، انگلینڈ سے خط آیا، انگلش میں اس نے لکھا اپنے بوڑھے باپ کو جو پنجابی بھی نہیں پڑھنا جانتا۔ اب باپ کو کتنی فکر مندی ہے، وہ بھاگا پھرتا ہے جناب، کبھی ڈاکٹر صاحب کے پاس، کبھی رانا صاحب کے پاس، کبھی کس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جی دیکھیں میرے بیٹے نے کیا اس میں کہا ہے، کیا لکھا ہے، مجھے پڑھ کے سنائیں۔ کتنا بےتاب ہوتا ہے بیٹے کا خط پڑھنے میں، اتنا بےتاب ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو کیا کبھی یہ فکر نہیں پیدا ہوئی کہ ہمارے مالک کا یہ ہماری طرف خطاب ہے، خط ہے، چٹھی ہے ہمارے مالک کی ہماری طرف، ہم اس کو بھی تو دیکھیں ہمارے مالک نے ہمیں کیا فرمایا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ نہ پڑھنا یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ پھر قرآن پاک کے احکام پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب محبت، اس کتاب مقدس کی، اس اللہ کے مبارک کلام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اپنی رضا کے لیے رات اور دن اس کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشے۔ اور یہ تو رمضان مبارک ہے، الحمدللہ اس میں تو عبادات کرتے ہیں ہم، عام حالات میں بھی پچھلی رات کو اٹھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ نہیں، من قام بعشر آیات، جو عام راتوں میں تہجد کے وقت اٹھ کر 10 آیتوں کے ساتھ قیام کر لیتا ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اور 2 رکعتوں میں ایک رکعت کے اندر سورت فلق پڑھ لیتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری میں سورت الناس پڑھ لیتا ہے، تو یہ 11 آیتیں بنتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو ایک رات کو قیام کرتا ہے 10 آیتوں کے ساتھ، لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے یہ تعلق پیدا کرنا چاہیے، قرآن پاک کو سیکھنا، اور پھر قرآن پاک کی تفسیر وہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ قرآن پاک اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے، آپ کے قلب اطہر پر ہم اس کو جمع کریں گے آپ کے دل میں، اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے وحی الہی ہے، منزل من اللہ ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بیان حدیث پاک یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ حدیث پاک قرآن پاک کی شرح کرتی ہے، اس لیے قرآن پاک کی وہی تفسیر معتبر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو اللہ نے نازل کی اور آپ نے صحابہ کو سکھائی اور انہوں نے امت کی طرف منتقل کی۔ اپنی طرف سے اپنے مطلب نکالنا قرآن پاک کے جو اللہ کی منشا کے خلاف ہیں یہ جائز نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے ایسے لوگوں کا شکوہ کیا، کہتے ہیں زمن بر ملا و صوفی سلامے کہ پیام خدا گفتند مارا، اس ملا اور صوفی صاحب پر 7 سلام ہماری طرف سے، جو پڑھ کے تو قرآن کی آیتیں سناتا ہے کہ پیام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را
اور اس کی تفسیر ایسی کرتا ہے، شرح ایسی کرتا ہے کہ نہ اللہ نے نازل کی، نہ جبریل امین کو پتا ہے کہ میں تو یہ وحی لے کر ہی نہیں گیا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم ہے کہ مجھے اس کی یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے، کیونکہ جبریل امین لے کر نہیں آئے۔ تو اس لیے اپنی طرف سے قرآن پاک کے مطلب نکالنا اور ایسے لوگوں کی پیروی کرنا جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے پیٹ کی خاطر، دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے قرآن پاک کی اپنے مطلب کی شرح کرتے ہیں، ان سے متنبع اور ہوشیار رہنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر بھی اور عام زندگی میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشے اور قبول و منظور فرمائے۔ قیامت کے دن قرآن کریم کو بھی اور روزے کو بھی ہمارا سفارشی بنائے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں، اللہ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، سب کے لیے امن و اطمینان کا باعث بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی زندگی میں ہمیں بار بار ایسی بہاریں نصیب فرمائے۔ کچھ ساتھیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، ایک تو ہمارے بھائی تنویر صاحب، ان کے لیے دعا کریں۔ کل ایک ساتھی نے 2 نام مجھے دیے تھے، میرے نام سے میرے ذہن سے نکل گئے، نقیب ایک میرے ذہن میں نام رہا ہے، ایک اور نام تھا، ایک ان میں سے 1 سال ہو گیا قومے میں ہے اور دوسرا شدید بیمار ہے۔ ہمارے بھائی صداقت علی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہاں چھوٹا بیٹا جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، عیسیٰ عمیر، اس کے لیے دعا کریں، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے۔ جو مسلمان دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں کی گئی ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے بھائیو اور عزیزو، یہ جمعے کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھیجو، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو۔ اور اسی طرح یہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ قبولیت کا وقت ہے، اور آج جو شخص اس وقت کو تلاش کرے تو وہ روزے کی حالت میں بھی ہوگا، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، افطاری کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، پھر قبولیت کا وقت ہوگا۔ تو اللہ سے جو ہمارے دل میں حاجتیں ضروریات ہیں نا، کوئی نہیں اور پوری کر سکتا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، یہ تمام ہمارے مسائل، مشاکل، ضروریات اللہ ہی پریشانیاں دور کرنے والا اور ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس سے اس طرح مانگیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں۔ جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا ہے نا، کل النداء اذا نادیت یخذلنی، ہر وہ ندا یا دعا جو میں نے کی مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ مجھے رسوا کرے گا، مجھے تانا دے گا۔ الا النداء اذا نادیت یا ربی، سوائے اس دعا کے جو میں اپنے رب سے مانگتا ہوں وہ کبھی تانا نہیں دیتا، بلکہ وہ دعا کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ رب کے در سے مانگ لے جو مانگنا ہو اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک اللہم اغفر للمسلمین المیتین اللہم اغفر للمسلمین المیتین اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللہم ادخلهم جنت الفردوس وعزهم من فتنة القبر وعذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں۔